بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرائے اوراس کے اندر رومنوں اور فرانسیسیوں کا متحدہ لشکر برق رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ کوہستانوں میں داخل ہونے سے قبل ہی صحرا کے اندر مسلمانوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ رومنوں اور فرانسیسیوں کا لشکر لاکھوں پر محیط تھا، لہٰذا وہ فوراً مسلمانوں کے ساتھ صحرائی جنگ پر آمادہ ہو گئے اور اپنی صفیں درست کرنے لگے۔ حسان اور احمد نے اپنے لشکر کو ایسے انداز میں سب آرا کیا کہ ان کی پشت پر کوہستان اوراس کے طویل سلسلے کے ایسے بلند اور سیاہ پہاڑ تھے جنہیں پشت کی طرف سے عبور کر کے ان پر کوئی حملہ آور نہ ہو سکتا تھا۔ رومنوں نے جب اپنی صفیں درست کر لیں تو انہوں نے مسلمانوں پر دہشت طاری کرنے کی خاطر پہلے انفرادی جنگ کی ابتدا کی، اور جزیرہ مالٹا کا ایک قوی ہیکل اور عظیم الجثہ نائٹ اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کرنے کے بعد میدان میں اترا اور مقابلے کے لیے للکارا۔ جزیرہ مالٹا اور جزیرہ اورس شروع ہی سے مذہبی اور جنونی نائٹوں کے مرکز رہے ہیں اور ہمیشہ صلیبی جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے ہیں۔ عثمانی ترکوں نے ان کے فرار کو توڑا اور انہیں اپنے سامنے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اپنے ہراول دستوں کے سامنے کھڑا احمد فوراً حرکت میں آیا۔ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ حسان کے پاس آیا اور منت کرنے کے انداز میں کہا، میرے آقا، میں جانتا ہوں کہ میدان میں اترنے والا یہ جوان مالٹا کا نائٹ ہے جو اپنی جنگی ممارست اور مذہبی جنون کی وجہ سے عیسائی دنیا کے نامور اور لاجواب تیرزن سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ جیت کر لوٹ گیا تو ہمارے لشکر پر برا اثر پڑے گا۔ اس وقت ہمارے لشکر کے حوصلے بلند ہیں کہ ہم جرارہ کے مسکن پر مکمل طور پر قابو پا چکے ہیں۔ میرے آقا، مجھے میدان میں اترنے کی اجازت دیجیے کہ میں اس رومن کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا پھینکوں اور اپنے لشکر کے لیے اچھے شگون کی ابتدا کروں۔ آپ مطمئن رہیے، میں ان رومنوں کے ہر طریقہ جنگ سے واقف ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ حسان نے مسکراتے ہوئے کہا، گو، میں تمہیں اجتماعی جنگ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا، پھر بھی میں تمہیں میدان میں اترنے کی اجازت دیتا ہوں کہ ماضی میں تمہارا ہر فیصلہ میرے لیے سود مند اور منفعت بخش رہا ہے۔ احمد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان میں اترا۔ ہراول دستوں کے اندر خصیب اور خالد کھڑے پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان سیدار تھی جو مردانہ لباس پہن کر جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ احمد کو ایک وقار کے ساتھ میدان میں اترتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ اور گلابی چہرے پر گہرا سکون اور بے پایاں خوشی پنہاں تھی۔ مالٹا کے اس رومن نائٹ کے قریب آ کر احمد اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ اس سے نزدیک ہوا تو رومن نے کہا، کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ جنگ کی ابتدا کرنے سے قبل ہم ایک دوسرے سے اپنا حسب نسب کہیں، تاکہ اگر تمہارا حسب نسب اچھا ہو تو میں تمہاری موت پر فخر کر سکوں۔ اے اجنبی، اپنے نام اور اپنے لشکر میں اپنا مقام کہو۔ احمد نے اپنی تلوار سونپتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں تو مالٹا کا نائٹ ہے، لیکن یاد رکھ، اچھا نام اور مقام تو میرے اس رب کا ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے، اور ہوا یوت امو ولا یوت ام، اور جو اوروں کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ میرا حسب و نسب تم خود ہی اس وقت جان جاؤ گے جب میری خمدار بھاری تلوار تیری سیدھی تلوار کے حملوں کو ناکام کرتی ہوئی تجھ پر علوم اور بارش کی طرح برسے گی۔ اپنی طاقت، قابلیت اور قوت ارادی پر اس قدر گھمنڈ نہ کر۔ میرا رب جو میرا قبلہ شوق اور وجدان ذوق ہے میری ہمت کو بڑھائے گا۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق و پاکیزگی کے معدن تھے، ان کی پیروی کرتے ہوئے میرا رب مجھے ایسی استطاعت دے گا کہ میں اس صحرا کے اندر تجھے پچھاڑ کر رکھ دوں گا اور اس ریت کو تیرے خون سے کوز و قزح جیسا کر دوں گا۔ حسب و نسب کو چھوڑو اور آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، پھر دیکھو کہ میں کیسے اپنی تلوار کی ضرب سے تمہارے افعال شنیعہ کی قطع حسب و نسب کو چھوڑو اور آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، پھر دیکھو کہ میں کیسے اپنی تلوار کی ضرب سے تمہارے افعال شنیعہ کی قطع و بریدہ اور تمہارے جسم اور روح کے علائق بکھیڑوں کا حسب و نسب کو چھوڑو اور آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، پھر دیکھو کہ میں کیسے اپنی تلوار کی ضرب سے تمہارے افعال شنیعہ کی قطع و بریدہ اور تمہارے جسم اور روح کے علائق و بکھیڑوں کا انقطاع کرتا ہوں۔ آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ کرو، میں تمہیں پہلے وار کرنے کا موقع دیتا ہوں،
بعد میں شاید ایسا موقع تم حاصل نہ کر سکو۔ اس رومن نے تنزن کہا، تو ایک سادہ، بے ریا اور بھولا سا بدو ہے، کیا تو میرا مقابلہ کر لے گا؟ احمد نے اس بار سخت لہجے میں کہا، ایسی باتیں کر کے میرے بردباری پر نفرت کا لبادہ اور میرے نرم جذبات پر تلخی کا خول نہ چڑھاؤ۔ میں تیرا مقابلہ بھی کروں گا اور تیرے لاغ و لابھ، گمان بے پرواہ اور ذہنی ارتفاع کو زیر کر کے تجھے اس ریت پر چت بھی کروں گا۔ رومن جو اپنے آپ کو ہرے زمانہ سمجھتا تھا اور اپنی پھرتی اور قوت کو چیتے کی کمر اور شیر کی ران سے تشبیہ دیتا تھا، احمد کی باتوں پر کھول اٹھا اور آگے بڑھ کر اس نے زخمی اور احمق ریچھ کی طرح احمد پر لگاتار اور تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے۔ احمد بڑی مہارت، تیز دستی اور ہنرمندی سے اس کے وار کو روکتا رہا۔ کسی بھی موقع پر رومن اسے اپنے حملوں سے پریشان اور خوفزدہ نہ کر سکا، یہاں تک کہ احمد نے زور سے چلاتے ہوئے کہا، استعد یا سیف للفتح الحدید، اے میری تلوار میرے لیے ایک نئی فتح کے لیے مستعد ہو جا۔ احمد کا چہرہ غصے سے لال و بدخشاں جیسا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی زوردار آواز میں اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور رومن پر اس نے جوابی حملہ کر دیا۔ ایک انوکھی اور پراسرار سرد مستی اور اپنی ہستی کے اسرار و رموز کھول دینے والی خود فراموشی میں ڈوب کر احمد اس رومن کو اپنے تیز اور طوفانی حملوں سے دھکیلتا ہوا دور تک لے گیا تھا۔ اس کے حملوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں جیسی خوفناک دھمک اور عقابوں کی پھڑپڑاہٹ جیسی وحشت ناکی تھی۔ رومن پر حملہ کرتے ہوئے وہ بار بار اس دھاڑتے شیر کی طرح تکبیریں بلند کر رہا تھا، جس نے جنگل کے اندر اپنے شکار کو اپنی گرفت میں کر لینے کا عہد کر لیا ہو۔ تھوڑی دیر قبل فخر و گھمنڈ اور غرور گمان میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے اور رومن تھوڑی دیر قبل تک فخر و گھمنڈ اور غرور و گمان میں بڑھ چڑھ کر باتیں کرنے والا وہ رومن احمد کے آگے آگے بھاگتے ہوئے شاعر کی طرح اداس اور نا امید ہو گیا تھا، جس کا قصیدہ بادلوں میں کھو گیا ہو۔ اچانک احمد نے زوردار تکبیر بلند کی اور اس کی تلوار غیر مرئی پروں کی طرح سرسراہٹ پیدا کرتی ہوئی رومن کے شانے پر گری۔ صحرا کے اندر فضاؤں میں رومن کی ایک ہولناک چیخ بلند ہوئی۔ اس کا بایاں شانہ پسلیوں تک احمد کی تلوار نے چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار اور ڈھال چھوٹ گئی تھی اور وہ ریت پر گر گیا تھا۔ احمد اس کے پاس آیا اور اسے پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے پوچھا، کیا میں نے اس رزم گاہ میں تیرے حزب و نسب کو خون آلود اور تیرے عزت و شرف کو محدود نہیں کر دیا؟ تو نے میری یگانہ آفاق تلوار کو کاٹ اور میرے حملہ آور ہونے کا نقطہ عروج دیکھا، کیسا ہولناک اور محیب تھا۔ رومن نے کوئی جواب نہ دیا کیونکہ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی اور وہ ختم ہو گیا تھا۔ احمد نے اس کی لاش اٹھائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ احمد سیدھا حسان بن نعمان کے پاس آیا اور انفرادی جنگ کی ابتدا کرنے والے اس رومن کی لاش اس کے پاؤں میں پھینکتے ہوئے کہا، سیدی، میں نے اسے آپ کے قدموں میں لا کر پھینکنے کا آپ سے کیا ہوا عہد پورا کر دیا۔ دشمن کے لشکر سے اب کوئی اور ایسا جوان نہ نکلے گا جو ہمیں انفرادی جنگ کی دعوت دے۔ اس کا قتل دشمن کے لیے عبرت خیز اور سبق آموز ثابت ہوگا۔ حسان نے تشکرانہ انداز میں احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، احمد، تم واقعی صحرا کی آگ ہو۔ جو بھی تم سے نبرد آزما ہوگا پتنگے کی طرح خاکستر اور راکھ ہو جائے گا، اس لیے کہ حسان کہتے کہتے رک گیا کیونکہ رومن اور فرانسیسی ایک ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ حسان کا اشارہ پا کر احمد بھی اپنے ہراول دستوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لشکر کا وسطی حصہ حسان کے پاس تھا، اس کے دائیں طرف احمد اور بائیں طرف صالح تھا۔ فرانسیسی اور رومن اپنے سپہ سالار ساسرا کی سرکردگی میں مسلمانوں پر اپنی پوری قوت اور قہرمانیت سے حملہ آور ہوئے تھے، لیکن حسان، احمد اور صالح نے بھی ایسا سخت جوابی حملہ کیا کہ انہوں نے نہ صرف دشمن کے حملے کو روک دیا بلکہ انہیں ایک حد تک پیچھے ہٹنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایسا ایسا مسلمان اپنے لڑنے کا انداز بدلنے لگے۔ سامنے کی طرف سے حسان بن نعمان دشمن پر جان لیوا حملہ کرتا، جبکہ احمد اور صالح اپنے اپنے پہلو میں ذرا آگے بڑھتے ہوئے دشمن کے لشکر کے ایک مناسب حصے کو اپنے پر عذاب گھیراؤ میں لینے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ اچانک اسلامی لشکر میں ایک ساتھ تکبیریں بلند ہوئیں۔ پھر احمد نے دائیں طرف سے، صالح نے بائیں طرف سے اور حسان نے سامنے سے اپنی پوری طاقت اور ممارست کے ساتھ جان لیوا اور رست خیز حملے شروع کر دیے تھے۔
اگلی 20-25 صفوں کو مجاہدین نے حسان، احمد اور صالح کی سرکردگی میں روند ڈالا اور وہاں جنگ کرنے والے دشمن کی اکثر سپاہ کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اگلی صفوں سے دشمن کے سپاہی جب بھاگ کر اور اپنی جانیں بچانے کی خاطر پچھلی صفوں کے اندر دیوانہ وار گھسنے لگے تو پچھلی صفوں کی ترتیب اور ضبط جاتا رہا۔ اگلی صفوں سے بھاگنے والے ان سپاہیوں کی حالت بالکل ان ہاتھیوں جیسی تھی جو ہزیمت اٹھا کر اپنی ہی سپاہ کو روندنے لگے ہوں۔ اسی لمحے مسلمانوں نے پھر تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایک ساتھ حملہ کیا اور اگلی صفوں کو اکھاڑ پچھاڑ کے علاوہ انہوں نے پچھلی صفوں کو بھی بے ترتیب اور منتشر کر دیا تھا۔ اب رومنوں اور فرانسیسیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے سالار ساسرا کو پیچھے ہی چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حسان، احمد اور صالح اپنی پوری قوت اور برق رفتاری کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرنے لگے۔ اسلامی لشکر کے طبیب اور ان کے ساتھ کام کرنے والے سپاہی میدان جنگ میں رک کر لڑائی میں شہید ہونے والوں کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے علاوہ وہ اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال بھی کرنے لگے تھے۔ صحرا کے اندر دور تک مسلمانوں نے رومنوں اور فرانسیسیوں کا تعاقب کیا اور ان کی قوت پوری طرح کچل کر ان کے لشکر کے بڑے حصے کو تحقیق کر دیا۔ باقی بچنے والے گنتی کے سپاہی اپنی جانیں بچانے کی خاطر باجا اور بونا شہروں کی طرف بھاگ گئے۔ ایک گمنام بدو نے دشمن کے سپہ سالار ساسرا کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ مسلم مجاہدین ابھی تک دشمن کا تعاقب جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ دشمن اب ان کے لیے بے ضرر ہو چکا ہے تو انہوں نے بھی تعاقب بند کر دیا۔ تعاقب ترک کر کے حسان، احمد اور صالح نے جب اپنے لشکر کو ایک جگہ جمع کیا تو وہی بدو جس نے دشمن کے سپہ سالار کو زندہ گرفتار کیا تھا حسان کی خدمت میں حاضر ہوا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، میرے آقا، یہ دشمن کے لشکر کا سپہ سالار ساسرا ہے۔ اس بدو نے ساسرا کے گلے میں رسی ڈال رکھی تھی اور اس رسی کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور کسی سرکش اونٹ کی طرح سے ہانکتا ہوا لایا تھا۔ حسان نے شائستہ اور نرم لہجے میں اس سپاہی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کی گردن میں بندھی ہوئی رسی کھول دو اور اسے آزاد کر دو۔ اس بدو نے فوراً اپنے سپہ سالار کا کہنا مانتے ہوئے ساسرا کے گلے میں بندھی ہوئی رسی کھول کر علیحدہ کر لی اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ حسان اور احمد ساسرا کے قریب آئے جو ان دونوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر برف کے طوفانوں میں پھنسے ہوئے مسافر کی طرح کپکپانے اور تیز آندھی میں صحرا کے اندر تنہا کھڑے درخت کی طرح لرزنے لگا تھا۔ حسان نے گہری نگاہوں سے ساسرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے ساسرا، تم نے اس جنگ کو کیسا پایا؟ ساسرا نے لرزتی بکھرتی آواز میں پوچھا، کیا میں جان سکوں گا کہ آپ کون ہیں اور مسلمانوں کے لشکر میں آپ کی حیثیت کیا ہے؟ حسان نے کہا، میرا نام حسان بن نعمان ہے، میں لشکر کا امیر ہوں۔ پھر اس نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور یہ لشکر کے نائب امیر احمد بن حشم ہیں۔ ساسرا نے ڈری سہمی اور خوفزدہ آواز میں کہا، مجھے یقین تھا کہ اس صحرائی جنگ میں چند لمحوں کے اندر ہی میں مسلمانوں کے لشکر کی صفیں الٹ کر انہیں عبرتناک شکست دوں گا، لیکن مجھے مایوسی ہوئی۔ یقیناً تلوار کے استعمال میں عرب دوسری قوموں سے بہت آگے ہیں۔ اس صحرائی جنگ میں مسلمانوں کی کارکردگی اور مناسب تنظیم ہی ان کی فتح کا باعث ہے، ورنہ تعداد میں میرا لشکر آپ سے کہیں زیادہ تھا۔ حسان نے پھر پوچھا، تم ہم سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ ساسرا نے جھٹ کہا، میں آپ سے بہتر اور عمدہ سلوک کی توقع رکھتا ہوں۔ میں آپ سے امان طلب کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی عزلت نشینی اور گوشہ گیری میں گزار دوں گا۔ میں مسلمانوں کے خلاف اب کسی جنگ میں حصہ نہ لوں گا۔ یہ میرا آپ سے پختہ عہد ہے اور آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے عہد کو استوار اور وعدے کو قائم رکھوں گا۔ حسان نے بے پرواہی سے کہا، تم اگر آئندہ بھی ہمارے خلاف کسی جنگ میں حصہ لوگے تو ہم مسلمانوں پر کوئی اثر نہ ڈال سکو گے۔ سنو ساسرا، ہم ان کے لیے حریر و ابریشم ہیں جو ہماری طرف دوستی، یگانگت، اتحاد اور اپنائیت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہم سے دشمنی، عداوت، اناد اور سرکشی رکھیں گے اور ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے، ان کے لیے ہم رستخیز صحرا کی آگ اور اپنے رب کا عذاب اور علت ہیں۔ اے ساسرا، دلوں کے بھید خدا ہی جانتا ہے۔ مجھے علم نہیں کہ تمہاری امان طلبی نیکی نیتی پر مبنی ہے یا تم موقع شناس بن کر ان پر عذاب لمحوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو۔ کچھ بھی ہو، چونکہ تم پر امن رہنے کے علاوہ امان طلب کر رہے ہو، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ حسان نے قریبی کھڑے اپنے سالار کو گھوڑا لانے کے لیے کہا اور اس نے قریب ہی سے ایک گھوڑا پکڑ کر حسان کے سامنے لا کھڑا کیا۔
حسان نے اس گھوڑے کی لگام ساسرا کو تھماتے ہوئے کہا، ساسرا، یہ گھوڑا سواری کے لیے میں تمہیں اپنے پاس سے دیتا ہوں، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، اور سنو، جب تم واپس جاؤ تو اپنی قوم کو جا کر کہنا کہ ان صحراؤں کے اندر اگر ہمارے خلاف پھر کوئی جنگ برپا کی تو واللہ ہم باجرہ اور بونا ہی نہیں، بحیرہ محیط تک دشمن کے ہر اس شہر کو زمین بوس کر دیں گے، جس سے ہمیں اپنے خلاف نفرت اور انات کی بو آئی۔ ساسرا کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے گہرے نقوش بکھر گئے۔ آگے بڑھ کر پہلے اس نے حسان اور احمد سے مصافحہ کیا، پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور حسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، قسم ہے مجھے مسیح و مریم کی، آپ لوگ اخلاق و کردار میں ہم سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، اور ہمارا لشکر اگر کسی مسلمان سالار کو گرفتار کرتا تو کبھی بھی اس سے ایسی مہربانی اور شفقت کا سلوک نہ کرتا۔ میں آپ کے اس احسان کا شکرمند اور اپنے رویے پر نادم ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساسرا نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر شمال مغرب کی طرف سر پر دوڑا دیا تھا۔ ساسرا کے چلے جانے کے بعد احمد نے حسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب جبکہ ہم ملکہ جرارہ پر قابو پانے کے علاوہ تمام صحرائی قوتوں کو مغلوب کر چکے ہیں، آپ کا آئندہ کیا لائحہ عمل ہوگا؟ حسان نے اپنے قریب کھڑے سولے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں 2 روز تک لشکر کی کمان سولے کے سپرد کرنے کے بعد دمشق کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کا میرے متعلق یہی حکم ہے۔ احمد نے اداس لہجے اور پریشان آواز میں کہا، تو پھر میں آپ سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے ذمہ کس قدر کام ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے علاوہ ابھی ایمن کو بھی تلاش کرنا ہے۔ حسان نے خوش طبعی سے کہا، میں بخوشی تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ احمد، ان صحراؤں کے اندر دشمن کو زیر کرنے اور اپنا حوصلہ بلند رکھنے میں تم نے میرے ساتھ جو تعاون اور اتحاد کیا ہے، بخدا میں اسے زندگی بھر نہ بھلا سکوں گا۔ شاید ایسے حالات پیدا ہوں کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہم پھر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے پرجوش مصافحہ کر رہے ہوں۔ اب جبکہ ہمارے سامنے کوئی مہم درپیش نہیں ہے، تم اپنے ذاتی کام نپٹا لینے چاہیے۔ لیکن سنو احمد، تم لشکر کے نائب امیر ہو، اس لیے فراغت پا کر تمہیں لشکر میں واپس آنا چاہیے۔ احمد نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں واپس ضرور آؤں گا اور پہلے کی طرح اپنی قوم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ حسان نے ہلکے ہلکے مسکراتے ہوئے کہا، اے عزیز جاں، مجھے تم سے ایسی ہی توقع تھی۔ احمد نے اس بار سولے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ سولے آگے بڑھا اور بڑی چاہت سے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے ذمہ 2 کام رہ جائیں گے۔ ایک تو میں بڑی بےتابی سے آپ کی واپسی کا انتظار کروں گا، دوسرے میں کیران کے تباہ حال شہر کو، جس کی بنیاد ہمارے عظیم جرنیل عقبہ بن نافع نے رکھی تھی، دوبارہ آباد کر کے اسے پر رونق بناؤں گا۔ سولے دیر تک رکا، پھر وہ بڑی رقت آمیز آواز میں کہہ رہا تھا، احمد، تم اپنے کام نپٹا کر جلدی لوٹ آنا۔ بخدا اس صحرا کے اندر ہر روز ریت کے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر میں تمہاری واپسی کا انتظار کرتا رہوں گا۔ احمد نے سولے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے کر محبت اور پرجوش عقیدت میں دباتے ہوئے کہا، میں آپ کو مایوس اور آپ کے انتظار کو طویل نہ کروں گا، میں بہت جلد لوٹنے کی کوشش کروں گا۔ احمد جب اپنی بات مکمل کر چکا تو حسان بن نعمان نے کوچ کا حکم دے دیا اور لشکر صحرا کے اندر اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا واپس اس میدان کی طرف جا رہا تھا جہاں ساسرا کے لشکر سے جنگ ہوئی تھی۔ لشکر جب اس جگہ پر واپس آیا جہاں دشمن سے ہاتھ آنے والے مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ایک طرف لشکر کا ایک حصہ جنگ میں کام آنے والوں کی تجہیز و تدفین کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، خالد بن یزید بھاگتا ہوا احمد کے پاس آیا اور بوکھلائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے امیر، جلدی کیجیے، میرے ساتھ آئیے، میدان جنگ میں زخمی ہو چکی ہے، سیدار میدان جنگ میں زخمی ہو چکی ہے اور آپ کو یاد کر رہی ہے۔ میں اس کی خاطر یہیں رہ گیا تھا اور دشمن کے تعاقب میں حصہ نہ لیا تھا۔ احمد اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگتا ہوا خالد بن یزید کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں ریت کے اس ٹیلے کے پاس آئے جہاں سیدار خون میں نہائی پڑی تھی اور ایک طرف خصیب اس کے پاس بیٹھا اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ سیدار کی حالت قابل رحم تھی، اس کے حسین چہرے، سنہری بال اور لباس سب خون سے تر تھے۔ احمد اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں لیتے ہوئے اس نے پکارا، سیدار، میں احمد ہوں۔ سیدار نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ احمد کو دیکھ کر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے نکاہت سے بھرپور باریک سی درماندہ سی آواز میں کہا، احمد، میری زندگی کا تار و پود بکھر چکا ہے اور ان قریب سانس کی ڈوری بھی ٹوٹ جائے گی۔ احمد، میں نہیں جانتی کہ میں کون تھی،
میں اپنی ابتدا اور انتہا سے بھی واقف نہ تھی۔ میری حالت اس مسافر جیسی تھی جسے تشنا لب اور برہنہ پا ویرانوں اور دیولاخوں میں چھوڑ دیا گیا ہو، لیکن آپ کو حاصل کرنے کے بعد میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ یہ مرنا میرے لیے اب تکلیف دہ نہیں ہے، یہ احساس ہی میرے لیے اطمینان اور سکون کا باعث ہے کہ میں آپ جیسے شیردل اور پرخلوص مجاہد کی منصوبہ کی حیثیت سے جان دے رہی ہوں۔ گو کہ میں اس مذہب میں تازہ وارد ہوئی تھی، پھر بھی بخدا میں اس مذہب کہ میں اپنے مذہب اور اپنی ملت کے لیے دشمن کے خلاف جنگ کرتے ہوئے جان دے رہی ہوں۔ میرا رب میرے ماضی کے گناہوں اور عصیانوں کو معاف کرے اور مجھے سیدار کہتے کہتے رک گئی۔ طبیب نے گھبرا کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اس نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے پریشان اور دکھ بھری آواز میں احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا امیر، مجھے افسوس ہے، خاتون دم توڑ چکی ہے۔ ضبط کرنے کے باوجود احمد کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر سیدار کے چہرے پر گرنے لگے۔ قریبی بیٹھا خالد بن یزید بچوں کی طرح ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رونے لگا تھا۔ جلد ہی احمد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خالد کا شانہ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، خالد آؤ، دونوں مل کر اس سامنے والے پہاڑ کے اوپر اسے دفن کر کے اس کی قبر بنا دیں، تاکہ جب بھی میں ادھر سے گزروں اس کی قبر پر فاتحہ کہوں اور اس کی یادوں کو تازہ رکھوں۔ خدا کی قسم یہ سرابوں کے پیچھے بھاگنے والی ایک تشنا لب لڑکی تھی جس نے کنویں کے قریب آ کر پیاس کی حالت میں دم توڑ دیا ہے۔ احمد نے سیدار کو اپنے دونوں بازو میں اٹھا لیا اور خالد کے ساتھ وہ ایک کوہستانی ٹیلے کی طرف چند قدم ہی بڑھا تک ایک سپاہی بھاگتا ہوا احمد کے پاس آیا اور گھبرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا، اے امیر، آپ کے ہراول دستوں کا ایک سپاہی جس کا نام خصیب بن حسم ہے جنگ میں بری طرح زخمی ہوا ہے، وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ احمد کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ کہتا، خالد سیدار کی لاش کو اس سے لیتے ہوئے کہا، یا امیر، میں سیدار کو سنبھالنے میں ایسا محو ہو گیا کہ مجھے خصیب کے متعلق سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ میں سیدار کی لاش کو لے کر اس سامنے والے ٹیلے کی طرف جاتا ہوں، آپ خصیب کی خبر گیری کر آئیں۔ احمد بھاگتا ہوا اس سپاہی کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں اس طرف آئے جہاں لشکر کے طبیب اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ احمد نے دیکھا کہ اس کا چھوٹا بھائی خصیب خون آلود ریت پر بے سود ہنسی حالت میں چت پڑا تھا۔ احمد وہاں بیٹھ گیا اور خصیب کو اٹھا کر اپنی گود میں لیتے ہوئے اس نے جب اسے پکارنا چاہا تو خصیب نے خود ہی آنکھیں کھولتے ہوئے حیرت و استجاب میں کہا، یا امیر، آپ، کاش جو کچھ آپ نے کہا تھا سچ ہو جاتا، کاش وہ یہاں ہوتا، اس جنگ میں حصہ لیتا اور مرنے سے قبل میں ایک بار اسے دیکھ لیتا۔ کیسی بد نصیبی ہے کہ میں مر رہا ہوں اور میرا بھائی یہاں نہیں۔ کون اسے خبر کرے گا کہ اس کا چھوٹا بھائی جسے وہ بچپن میں خوب عزیز رکھتا تھا اور اپنے شانوں پر بٹھاتا تھا، اس کی آمد کے انتظار میں ایک بے بس اور مجبور مسافر کی طرح موت کا سامنا کر رہا ہے۔ اے امیر، وہ کہاں ہے؟ ہائے حیف، کس قدر جان لیوا اس کا انتظار تھا۔ خدا کی قسم کی جدائی اور مفارقت کا گھاؤ موت کے اس گہرے اور بھیانک زخم سے زیادہ تکلیف دہ اور ہولناک ہے۔ نہ جانے کون سا امر ہے جو ہمارے بھائی کو ہماری طرف سے مانے ہے، خبر نہیں وہ کون سی ماورائی دیوار ہے جو ہمارے اور اخی کے درمیان حائل ہے۔ کاش کہ میرے پاس کوئی نامہ بر ہوتا جو اس تک میرا پیغام پہنچاتا کہ اس کا بھائی شفق خون شہیدہ میں غروب ہو رہا ہے۔ خصیب کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ اس نے دیکھا کہ احمد کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی اور وہ بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں کو اپنے گلے میں دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خصیب نے پریشان اور کراہتی آواز میں پوچھا، یا امیر، آپ کی آنکھوں میں اس قدر آنسو؟ احمد نے اور زور سے خصیب کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے روتی آواز اور کپکپاتی آواز میں کہا، خصیب، میرے عزیز بھائی، میں تیرا امیر نہیں، تیرا بھائی ہوں، میں ہی احمد ہوں۔ ہاں، میں ہی احمد بن حشم ہوں، میں وہی احمد ہوں جو وادی شعیب میں تم لوگوں سے جدا کر دیا گیا تھا۔ میں ہی احمد ہوں جو بچپن میں تمہارے اور شیبان کے ساتھ ما اجمل الضیاء، روشنی کیسی خوبصورت ہے، ما احسن الحیا، حیا کیسی نفیس ہے کا گیت گایا کرتا تھا۔ خصیب، میرے بھائی، میں وہی احمد ہوں جس نے وادی شعیب سے اپنے اغوا کے روز شام کے وقت تمہارے لیے جبل موسیٰ پر وادی طوا کو جاتے ہوئے پرندے شکار کیے تھے۔ خصیب نے اپنی لمحہ بہ لمحہ ختم ہوتی قوت کو جمع کیا اور احمد سے لپٹتے ہوئے اس نے سسک کر کہا، اخی، آپ کیوں مجھ سے اپنا آپ چھپاتے رہے؟ آپ گھر ماں باپ کے پاس بھی گئے اور کیسے سنگدلوں اور اجنبیوں کی طرح شیبان اور تروق کی شادی میں شرکت کے بعد وہاں سے کوچ کر گئے؟ اے میرے بھائی، کیوں آپ اپنا آپ ہم پر ظاہر کرنے سے گریز کرتے رہے؟ احمد نے خصیب کے چہرے پر نمودار ہونے والے پسینے کے قطرے پہنچتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت خبر ہوئی تھی
तुम मेरे भाई हो, खसीब हो। जिस वक्त रताजना से बाहर कोहिस्तानी गार में तुम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैं उसी वक्त तुम पर अपना आप जाहिर कर देता, लेकिन तुमने घर के हालात बताते हुए जब ये इंकशाफ किया कि शिबान और तुरूब एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो मैंने अपने होंठों को सी लिया था। मैंने अपने सारे इरादों पर मोहर लगा दी थी। मैंने अपने माजी की सदाओं के सामने अपने कानों को बंद कर लिया था। अहमद ज़रा रुका और दोबारा वो कह रहा था, खसीब, गो के तुरूब बचपन से मेरी मंसूबा थी और मैं इस पर हक भी रखता था, लेकिन मैं अपने भाई की खातिर इस हक से दस्तबरदार हो गया था। मैं अपने आप को गुमनाम रखकर ही शिबाना और तुरूब की खुशी का बायस बनना चाहता था। मैं जब इन दोनों की शादी पर तुम्हारे साथ घर गया था, तो अपने माँ बाप की हालत देखकर मेरा जी चाहता था जिंदा ज़मीन में दफन हो जाऊं या धुएं की तरह फिजाओं में तहलील हो जाऊं, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। खुदा की कसम, अपने घर में क़याम के दौरान में बिस्तर में मुंह दबाकर सारी रात रोता रहा था। इसके अलावा बुर्दा फरोशों ने और उन्होंने जिनके पास में बहैसियत ग़ुलाम के फ़रोख्त कर दिया गया था, मेरा चेहरा जलाकर ऐसा मायूसकुन बना दिया था कि मैं इस ख्याल से भी अपना आप छुपाता रहा कि मेरे घर वालों को मुझे देखकर मायूसी होगी। इंतहाई तकलीफ़देह हालतों में और बड़ी बेबसी से अपने होंठ काटते हुए खसीब ने कहा, ऐ मेरे भाई, खुदा की कसम, आप हिम्मत और शुजात में ही यगाना या आफाक नहीं, किरदार और अज़मत में कोहिस्तानों से भी बुलंदतर हैं। आप घर जाएं, माँ और बाबा बड़ी बेचैनी से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। वल्लाह मैं खुशबख्त और नेक किस्मत हूँ कि मैं अपने भाई की गोद में अपने आखिरी सांस ले रहा हूँ। ए अखी, खुदा आपको फ़िक्र फाका से दूर और आपकी हिम्मत को इर्तफ़ा और आपकी शुजात और जवामर्दी को इर्तफ़ा पजीर रखें। मुझे आप जैसे भाई पर फ़ख्र नाज है। आज जिस वक्त आप इनफरादी जंग में एक कहरालूद तूफ़ान और हर शय को जड़ों से उखेड़ देने वाली आंधी की तरह अपने मुकाबिल पर गालिब आ रहे थे, तो मैंने अपने रब के हुजूर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि काश आज मेरा भाई भी इस लश्कर में शामिल होता और वो भी ऐसी ही ममारसत और जवां हिम्मती का मुजाहरा करता। खुदा ने मेरी आंसुओं और आहों में डूबी हुई ये दुआ कबूल कर ली और मेरे भाई को मुझसे मिला दिया। मेरे भाई, तुम जिंदा और खुश रहो सदियों तक। खसीब खामोश हो गया और इसका बदन ढीला पड़ गया। अहमद ने घबरा कर इसकी नब्ज़ पर हाथ रखा। खसीब जीस की जंग और मसारिफ ज़िंदगी हार चुका था। अहमद ने शफकत और चाहत में अपना गाल खसीब के गाल पर रगड़ते हुए कहा, हाय बदनसीबी, क्या सीदार और मेरे अजीज़ भाई ने मेरी ही गोद में दम तोड़ना था। काश कि मैं। अहमद कहते कहते रुक गया क्योंकि इसकी गर्दन पर किसी के आंसू गिरे थे। अहमद ने चौंक कर पीछे देखा। हसन बिन नौमान इसके पीछे खड़ा था और इसकी आंखों से बहते हुए आंसू अहमद की गर्दन पर गिरे थे। इसके पहलू में सौले खड़ा अपनी आंखें खुश्क कर रहा था। अहमद इन दोनों को देखता रह गया। हसन ने अहमद के गालों में हाथ फेरते हुए मजरू आवाज़ और दुखे हुए लहजे में कहा, अहमद मेरे भाई, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, सब्र करो। कुदरत के कमाश्ते तुम्हारी लूहे तकदीर पर ऐसी ही नोच सबत कर चुके हैं। हसन और सवाले ने अहमद को सहारा देकर उठाया। फिर खसीब की लाश को इस टीले पर लेकर जाया गया जहाँ खालिद सीदार की लाश लिए बैठा था। दोनों को इस टीले पर दफन कर दिया गया था। अहमद ने कोहिस्तानों के अंदर जंगली फूल चुनकर दोनों की कब्रों पर फैलाकर फातिहा कही। फिर हसन और सवाले इसे वापस लश्करगाह की तरफ लेकर जा रहे थे। शाम के वक्त ज़्यूस, अरतमीस, हरमस और तबरा की बहन समा रेवड़ की बकरियों को बाड़े में बंद करने के बाद इनका दूध दो रहे थे कि समा ने खुशी और मसरत से चिल्लाते हुए कहा, अरतमीस, अरतमीस, दरवाजे की तरफ देखो, कौन आया है। और अपने बाप और भाई के करीब ही खड़ी अरतमीस जब मुड़ी तो उसने देखा कि अहमद अपने घोड़े की बाग थामे घर में दाखिल हुआ था और अब वो बाड़े ही की तरफ चला आ रहा था। अरतमीस फौरन बाड़े से निकली और किसी हिरनी की तरह फलांगती हुई वो अहमद की तरफ बढ़ी और इससे इसके घोड़े की बाग पकड़ते हुए उसने पूरे तरन्नुम और रस से पूछा, आप कैसे हैं। अहमद ने ज़ख्मी सी आवाज़ में कहा, ठीक हूँ। अहमद को उदास और अफसरदा देखकर अरतमीस बेचारी इस शमा की तरह बुझकर उदास और मलूल होकर रह गई जिसे जलाकर वीरानों और तूफानों में रख दिया जाए। वो कुछ पूछना ही चाहती थी कि ज़्यूस और हरमस बाड़े से निकले और अहमद से मुसाफा करने लगे थे। इस दौरान अरतमीस ने घोड़े को बाड़े में बांधकर उसके आगे चारा डाल दिया और दोबारा वो अहमद के पास आकर खड़ी हुई। करीब आकर वो अहमद से इसके रंजीदा और गमगीन होने की वजह पूछना चाहती थी कि ज़्यूस इसका हाथ थामकर कमरे की तरफ लेकर गया। अरतमीस, हरमस और समा इन तीनों के पीछे पीछे थे। कमरे में आकर नशिस्त पर बैठते हुए अहमद ने इधर उधर देखा। फिर इसने ज़्यूस से पूछा, तबरक कहाँ है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
زیوس نے دکھ سے کہا، مجھے افسوس ہے، اب تم تبرک سے کبھی نہ مل سکو گے۔ احمد نے پریشانی میں پوچھا، کہاں گیا وہ؟ پیار اور شفقت سے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے زیوس نے کہا، تمہارے یہاں سے رخصت ہونے سے چند ہی روز بعد وہ بیمار ہو گیا۔ میں نے اس کا بڑا علاج کرایا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ایک روز شام کے وقت وہ دم توڑ گیا اور میں نے اس کی تدفین کا انتظام کر دیا۔ اس کا علاج کرنے والے طبیب کا کہنا تھا کہ اس نے کوئی آہستہ آہستہ عمل کرنے والا زہر کھا لیا تھا جو اس کی جان لے گیا۔ زیوس جب خاموش ہوا تو رتمیس نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے اس رنجیدہ خاطر ہونے کی وجہ پوچھنا چاہی، لیکن اس سے قبل ہی سما نے احمد کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے بھائی، کیا میں آپ کو ایک وعدہ یاد دلا سکتی ہوں؟ احمد نے نرم اور بردبار لہجے میں کہا، بلا جھجک کہو، اگر وہ میرے بس میں ہوا تو میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ سما بیچاری ذرا سی ٹھٹکی، پھر اس نے بلا تعامل کہہ دیا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارا بیاہ اپنے چھوٹے بھائی خصیب سے کر دوں گا، اور یہاں سے رخصت ہوتے وقت آپ نے اسے اپنے ساتھ لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آپ اکیلے آ گئے ہیں، اسے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی یہاں سے روانگی سے قبل ہی مسلمان ہو چکی تھی، گو کہ میں نے آج تک خصیب کو نہیں دیکھا، پھر بھی میں اسے اپنی امیدوں کا مرکز اور اپنی زندگی کا محور بنا چکی تھی۔ احمد بھائی، بتائیے کہ وہ کہاں ہے اور آپ اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لائے؟ خصیب کی یاد آنے پر احمد کی حالت بری ہو گئی، اس کی گردن جھک گئی، آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے دامن پر گرنے لگے اور اپنی ہچکیوں کو گلے ہی میں دبا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد کی یہ حالت دیکھ کر رتمیس پر ایک جنون سا طاری ہو گیا۔ اس نے فوراً احمد کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ آپ روئے کیوں ہیں؟ گھر میں داخل ہوتے ہی آپ گمگم اور برداشتہ خاطر تھے، میں پوچھنا ہی چاہتی تھی، لیکن بابا آپ کو پکڑ کر اندر لے آئے۔ بتائیے کیا بات ہے؟ آپ کیوں روئے ہیں؟ خصیب بھائی کہاں ہیں؟ احمد نے اپنے آنسو پوچھتے اور گہری سسکی لیتے ہوئے کہا، میرا بھائی، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ رومنوں اور فرانسیسیوں کے ساتھ ایک جنگ میں کام آ چکا ہے۔ ہائے حیف، میں نے اسے اس وقت بتایا کہ میں اس کا بڑا بھائی احمد ہوں جب وہ خون میں ڈوبا ہوا کوہستان اوراس کے پاس میری گود میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ کاش میں اس کی حفاظت کر سکتا، کاش میں اسے پہلے ہی بتا دیتا کہ میں ہی اس کا وہ بدنصیب بھائی ہوں جو جبل سینا سے اغوا ہو کر کوہستان اطلس کے فرازوں میں ایک غلام کی سی زندگی بسر کرتا رہا۔ ہائے میری بدنصیبی، میرا چہرہ داغا ہونے کی وجہ سے میرے ماں باپ اور بھائی مجھے پہچان بھی نہ سکے، حالانکہ میں ان سے ملتا رہا تھا۔ رتمیسی سب کچھ برداشت نہ کر سکی اور اپنے باپ زیوس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ زیوس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے اور وہ ارتمیس کی پیٹھ پر بار بار شفقت سے ہاتھ پھیر پھیر کر اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سما بھی سسکیوں میں رو رہی تھی، ہرمس نے گردن جھکا رکھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ پانچویں سی حالت میں پڑے رہے۔ آخر زیوس نے سب کو تسلی دیکھ کر پرسکون کیا۔ پھر اس کے کہنے پر احمد نے انہیں ملکہ جرارہ کے قتل، بربروں کی شکست اور صحرائے اوراس کے اندر رومنوں اور فرانسیسیوں کی عبرت خیز ہزیمت کے حالات سنا رہا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو زیوس نے پوچھا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے بیٹے؟ یہاں سے واپس لشکر میں جاؤ گے یا؟ احمد نے فوراً زیوس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، گو حسان بن نعمان لشکر کا نظم و نسق ایک جرنیل سولے کے حوالے کر کے واپس دمشق چلا جائے گا، کیونکہ خلیفہ نے ایسے ہی احکامات جاری کیے ہیں، لیکن میری حیثیت لشکر میں ایک نائب امیر کے طور پر بحال رکھی جائے گی، اس لیے لشکر میں واپس جانا میرا فرض ہے۔ ارتمیس نے بےتاب ہو کر کہا، آپ کب یہاں سے واپس جائیں گے؟ احمد نے پہلی بار ارتمیس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، لشکر میں واپس جانے سے قبل میں مصر کی طرف اپنے گھر جاؤں گا، اپنے ماں باپ اور بھائی سے ملوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ میں ہی ان کا وہ بیٹا ہوں جو بچپن میں ان سے جدا کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں لشکر میں واپس آؤں گا، لیکن یہاں روانگی سے قبل میں سما کے متعلق بھی ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ زیوس نے پوچھا، کیسا فیصلہ؟ احمد نے کہا، میں چاہتا ہوں سما اسی گھر میں رہے اور اسے ہرمس کی زوجیت میں دے دیا جائے۔ آپ کو اس معاملے میں کوئی اعتراض ہے؟ زیوس نے بلا تعامل کہا، ہرگز نہیں، میں ہرمس کے لیے سما کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ اس موقع پر ہرمس اور سما دونوں کی گردنیں جھک گئی تھیں۔ احمد نے سما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سما، کیا تم اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ سما خاموش رہی اور اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ احمد نے کسی قدر مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ السکوت کل اقرار، خاموشی کا نام رضامندی ہے؟ سما کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور احمد نے کہا، آج اور ابھی تم دونوں کا نکاح ہوگا۔
समा उठी और भागती हुई बाहर निकलने लगी कि अरतमीस ने उसे पकड़कर फिर अपने पास बिठा लिया। जियूस ने अपने पहलू में बैठे अहमद के घुटने पर हाथ रखते हुए कहा, अहमद बेटे, मेरे जहन में एक तजवीज़ है, शायद वो तुम्हारे लिए बेहतर ही साबित हो। अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं कहूँ। अहमद ने बड़ी इंकिसारी से कहा, आप मेरा अंदिया क्यों लेते हैं, बिला तामुल कहीं। जियूस ने कहा, बेटे, जैसा कि तुमने कहा था कि तुम्हारा ख़ानदान यमन से हिजरत करके मिस्र में आकर आबाद हो गया है, इसलिए इस सरजमीन में इनकी ज़हनी वाबस्तगी की कोई शय नहीं। मेरा मतलब है कि ना वहाँ तुम्हारे आबा व अजदाद की कब्रें हैं और ना माजी की यादों की कोई तड़प। क्या ये बेहतर ना होगा कि तुम घर जाओ और अपने अहले ख़ानदान को लेकर यहाँ आ जाओ और मुस्तकिल यहीं पर आबाद हो जाओ। यहाँ ज़राती ज़मीन की कमी नहीं। हमारे बाएं बाजू में जो जगह खाली पड़ी है, इसमें तुम लोगों के लिए एक मकान भी तामीर कर लेंगे। और फिर तुमने कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई शेबान और बाप दोनों मिलकर खेती बाड़ी का काम करते हैं। मैं उनके लिए जिस कदर वो चाहें मज़रूआ ज़मीन और पानी का बंदोबस्त कर लूँगा और मिस्र की निस्बत वो यहाँ खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। अगर तुम लश्कर को छोड़ चुके होते तो शायद मैं ये तजवीज़ पेश ना करता। अब जबकि तुम अपने लश्कर में नायब अमीर की हैसियत से शामिल रहना चाहते हो, तो बजाय इसके कि तुम माँ बाप से मिलकर फिर इन दूर दराज सरजमीनों की तरफ आओ, बेहतर है कि तुम इन्हें भी अपने साथ ले आओ। वो यहाँ रहें जबकि तुम्हारे लश्कर का क़याम कीरवान में होगा, जो यहाँ से दूर नहीं है, और तुम अंधेरे सवेरे जब चाहो यहाँ आकर अपने माँ बाप से मिल सकते हो। और फिर अभी हमने एमन को भी तलाश और उसे ढूंढ निकालने की मुहिम शुरू करनी है। तुम्हारे ख़ानदान के यहाँ होते हुए तुम इस मुहिम को बेहतर तौर पर और पुरसकून तरीके से अंजाम दे सकते हो। मैं गो अरतमीस का बाप हूँ, फिर भी चाहूँगा कि एमन को फ़ौरन तलाश किया जाए कि वह अरतमीस की निस्बत तुम्हारी ज़्यादा हकदार है। अहमद ने रजामंदी का इजहार करते हुए कहा, आपकी तजवीज़ नहायत उम्दा और मुनासिब है। अगर मेरे माँ बाप मान गए तो मैं उन्हें ज़रूर अपने साथ लेता आऊँगा। वैसे हमें आज तक ज़मीन के किसी खास टुकड़े से जहनी वाबस्तगी नहीं रही, इसलिए कि हम खाना बदोश हैं और मेरा कबीला रिस्क की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह खैमे नस्ब करने का आदी था। अहमद जब खामोश हुआ तो रतमीस ने झट पूछ लिया, मिस्र की तरफ मैं भी आपके साथ जाऊँगी ना? अहमद ने कहा, तुम्हारी मर्जी, चाहो तो यहीं रुको, चाहो तो तुम मेरे साथ चली चलो। रतमीस ने फ़ौरन कहा, मैं आपके साथ जाऊँगी। जियूस ने प्यार से रतमीस की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या करोगी जाकर बेटी? अहमद ने लौट तो आना है, फिर तुम्हारे इस जाने का क्या फ़ायदा? रतमीस ने बच्चों की सी जिद करते हुए कहा, क्यों? मैं ज़रूर साथ जाऊँगी। अगर इनके माँ बाप यहाँ आने पर रजामंद हो गए तो बेहतर, वरना मैं वहीं इनके पास रहूँगी, उनकी खिदमत करूँगी, उनकी देखभाल करूँगी। जियूस ने मुस्कुराते हुए पुरसकून लहजे में कहा, रतमीस, अब तुम बहुत दानिशमंद हो गई हो, तुम ज़रूर साथ जाओगी बेटी। तुम्हारा असल घर तो वही है, ये घर तो अब समा का घर है। सुनो बेटी, अब जबकि सारे मामला तय हो गए हैं, तुम और समा उठो और दोनों बहनें खाने का बंदोबस्त करो। रतमीस और समा उठकर बाहर निकल गईं। अहमद, जियूस और हरमस वहीं बैठकर आपस में बातें करने लगे थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।